یہ قصہ ہے کہ یورپی ایئر مین ولادسلا جوزیف مارینٹورووچ کا، جنہوں نے پاکستان ایئر فورس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اسکواڈرن لیڈر ولادسلا ٹورووچ کا تعلق پولینڈ سے تھا۔ انہوں نے برطانوی رائل ایئر فورس میں ملازمت کے بعد اپنے آبائی ملک پولینڈ واپس جانے کی بجائے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اپنا وطن بنا لیا۔ پولینڈ واز ون آف دا پارٹ آف دوز جو کہ کمیونزم کی طرف تھے، تو ایئر کوموڈور تورووچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہی شوڈ ناٹ بی جوائننگ پولینڈ۔ ٹورووچ اپنا ملک چھوڑ کر، انگلینڈ کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور پوری زندگی اپنی بیوی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں رہے۔ دوسری جنگ عظیم کا سبب بننے والے تنازعات اور جنگی معاہدوں کی مٹ بھیڑ میں جرمنی اور سوویت یونین نے اوپر تلے پولینڈ پر فوجی یلغار کر دی۔ یہ بات ہے سال 1939 کی کہ جب بطور ایک آزاد ریاست پولینڈ کے خاتمے کی اس اجتماعی کوشش میں ہزاروں پولش شہری قتل اور لاکھوں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ یہ ملک آس پاس کے دیگر یورپی ممالک میں بانٹ دیا گیا۔ ان گنت پولش شہری ملک سے فرار ہو گئے۔ ان میں حکومتی اراکین، افسران اور فوجیوں کے علاوہ عام شہریوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ اس دوران برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر کے اس علاقائی مٹ بھیڑ کو ایک بڑی عالمی جنگ میں بدلنے کا ٹھوس جواز پیدا کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پولش فضائیہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں ماہرین اور ایئر مین برطانیہ کی رائل ایئر فورس کی جانب سے اس جنگ میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر سوویت یونین کے ہاتھوں عبرت ناک شکست کے بعد خود جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ پولینڈ بٹوارے سے بچ جانے کے باوجود مکمل طور پر سوویت یونین کے ماتحت ایک کمیونسٹ ریاست بن چکا تھا۔ لہٰذا برطانیہ رائل ایئر فورس کے لیے لڑنے والے ان تمام پولش ایئرمین کے لیے اپنے ملک واپسی اب ممکن نہیں تھی۔ نازی جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کیا اور وہاں جنگ عظیم دوئم میں ان کو نقصان ہونا شروع کیا تو وہاں سے لوگ بھاگے۔ ایز اے پولش آفیسر جوائنڈ رائل ایئر فورس، اور زیادہ تر ان کی ٹریننگ اور انہوں نے جتنی وار فائٹنگ کی ورلڈ وار 2 میں اگینسٹ نازیز، وہ انہوں نے ڈیورنگ رائل ایئر فورس کے انسگنیا کے ساتھ، ان کے رینکس کے ساتھ، ان کے رینکس اینڈ فائلز میں رہے۔ وہ ورلڈ وار 2 میں تقریباً 17,000 پولش پائلٹس انگلینڈ کے ساتھ رجسٹرڈ تھے۔ 2,500 کے قریب پائلٹ اپنی جان سے گئے ورلڈ وار 2 کے درمیان، 11,000 پھر انگلینڈ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور 8,000 کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ صرف 3,500 جو تھے انہوں نے واپس پولینڈ جانے کا رسک لیا۔ سال 1942 اور 1945 کے دوران کڑی آزمائشوں کے اس طویل دور میں بے زمین ہونے والے ان پولش مہاجرین کے بیرون ملک ٹھکانوں میں کراچی بھی شامل تھا۔ ایک اندازے کے مطابق شہر کراچی پہنچنے والے ان پولش مہاجرین کی تعداد لگ بھگ 30,000 تھی۔ ان میں زیادہ تر ملیر اور کنٹری کلب میں واقع کیمپ میں رہائش پذیر تھے۔ یہ سب مہاجر تھے جو ہمارے آنے سے پہلے یہاں کیمپ میں رہتے تھے، میرے خیال میں شاید ملیر کی طرف یا کوئی خالی جگہ، خالی آبادی میں۔ پولش آفیسر اتنا دور پاکستان سے، انہوں نے آ کر پاکستان کے ایئر فورس کو تعمیر کرنا اور اس کو چلانا بہت اہم پہلے مرحلے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بیک گراؤنڈ نالج، پائلٹ ہونے کے ایکسپیرینس، انجینئر ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اتنے زیادہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا، کیونکہ یہ صرف اکیلے نہیں آئے تھے، یہ 30 اپنے ساتھی بھی ساتھ لائے تھے جن کا نہ صرف ایویشن کا ایکسپیرینس تھا بلکہ ورلڈ وار 2 کا بھی ایکسپیرینس تھا۔ جب ایئر فورس کو جب ہم نے تربیت دینا شروع کی، ایئر فورس کو آگے بڑھانا ہم نے شروع کیا، تو وہ اچھے پائلٹس تھے اور اس میں کافی ٹیکنیکل لوگ تھے، انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم ان کو یاد رکھتے ہیں بالکل۔ آج بھی شارع فیصل پر واقع شہر کے جانے پہچانے کرسچن سیمیٹری المعروف گورا قبرستان میں ان میں سے 58 پولش شہری ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہ جو قبر ہیں قبرستان میں، اور ان میں سے بہت سارے بچے تھے جو بیماری سے مر گئے۔
ان کی قبروں پر آج بھی ان کے نام کے ساتھ ساتھ دیگر تفصیلات درج ہیں۔ پولینڈ کی قبریں جو ہیں وہ ایک لائن میں ساری بنی ہوئی ہیں اور ایک کسی بڑے افسر کی قبر بھی ہے، اور 1 سال کے بعد ان کے افسران آتے ہیں، اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ پیچھے ان کی قبریں ہیں، پوری 52 قبریں ہیں ان کی، کوئی بھی نہیں ان کا آتا، اگر آتے بھی ہوں گے تو ہمیں کیا پتہ ہے کون ہے ان کا، یہ خود پھول وول ڈال کے گئے ہیں یہ، لیکن زیادہ تر اس کو پولینڈ ایمبیسی دیکھتی ہے اس کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پولینڈ کے علاوہ کس کمیونسٹ ملک سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے سرد جنگ کے دوران پاکستان کی تکنیکی اور سائنسی ترقی میں اہم کردار ادا کیا؟ جواب جانیے بریک کے بعد۔ سرد جنگ کے دوران سب سے بڑی کمیونسٹ طاقت سوویت یونین سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے کراچی میں پاکستان اسٹیل کے قیام اور ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سوویت اسٹیل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ان ماہرین کے تعاون سے پاکستان اسٹیل مل اور اس کے بعد باقاعدہ ایک وسیع اسٹیل ٹاؤن قائم کیا گیا، جہاں بہت سے پیشہ ور سوویت شہری 90 کی دہائی تک مقیم رہے۔ کوئی 2 دہائیوں پہلے تک یہ پروجیکٹ ملک میں اسٹیل کی پیداوار کا بنیادی ذریعہ تھا۔ یہ وسیع پروجیکٹ اور اس کے سبب آباد کیے جانے والے اسٹیل ٹاؤن شہر کراچی کی تاریخ کا ایک سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ جانو اور جانتے رہو۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 2 برس بعد پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسے ایک چاق و چوبند اور پیشہ ور فضائیہ کی ضرورت تھی۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی مخالفت کے سبب ہندوستان کی جانب سے جارحیت کے خطرات بھی منڈلا رہے تھے۔ اگلے ہی سال دونوں ممالک کے درمیان ایک جھڑپ کے بعد ایک منظم فضائیہ کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جتنے مینٹیننس ڈپوز آج پاکستان ایئر فورس میں کام کر رہے ہیں وہ اس کا تسلسل ہے جو انہوں نے انیشلی پاکستان بننے کے بعد پاکستان ایئر فورس کے انیشل دور میں جو ایک فاؤنڈیشن رکھی۔ میرا خیال میں ایئر کوموڈور تورووک کی یہ خدمات کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ سب سے زیادہ پاکستان کی انہوں نے مدد اس وقت کی جب ہمارے تمام جہاز جن کے اسپیئر پارٹس امریکہ نے بلاک کر دیے تھے، F-86، B-57، F-104، انہوں نے لوکل انڈسٹری سے مینوفیکچر کروا کر ان جہازوں کی فلائنگ انشور کی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی ہدایات پر غیر ملکی ماہرین سے بھی رجوع کیا گیا اور جلد ہی برطانیہ نے اپنی رائل ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے پولش ماہرین کی خدمات پیش کر دیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ پیشکش فوراً قبول کر لی گئی اور یوں پاک فضائیہ کی تعمیر اور تربیت کے لیے اسکواڈرن لیڈر ولادسلا جوزف مارین تیرووچ کی سربراہی میں پولش ماہرین کی ایک ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ پھر والد نے امی سے پوچھا آپ کو پاکستان جانا ہے؟ امی نے کہا 1948 میں کدھر ہے پاکستان؟ تو والد نے کہا کہ انڈیا جو انڈیا تھا پہلے۔ تو انہوں نے 3 سال کا کانٹریکٹ لیا۔ جب یہ پاکستان آ گئے تو 1952 میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ایز ونگ کمانڈر چکلالہ بیس پر، اور پھر آنے کے بعد انہوں نے کچھ سال سرو کیا، اس کے بعد پروموشن ہوتی رہی 2 سال کے بعد 1959 میں ان کو پروموٹ کر دیا گیا گروپ کیپٹن کے رینک پر، اور 1960 میں ان کی پروموشن ہو گئی ایئر کموڈور کے رینک پر۔ شاید اس وقت ٹیم کے سربراہ ٹیرووچ کو خود یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی اہلیہ زوفیا کے ہمراہ اپنی باقی زندگی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں وقف کر دیں گے۔ سال 1908 میں سائبیریا میں پیدا ہونے والے ولادسلا ٹیرووچ کو بچپن ہی سے پرواز کا جنون تھا۔ وارسا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے ایروسپیس انجینئرنگ میں اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کرنے کے بعد وہ پولینڈ ایئر فورس میں شامل ہو گئے۔ مشرقی یورپ کے علاقائی بٹوارے کے جابرانہ مولتوف ریبنٹراپ معاہدے کے تحت جرمنی اور سوویت یونین نے سال 1939 میں پولینڈ کے مختلف مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ٹورووچ پولش ایئر فورس میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے تھے۔ ملک میں غیر ملکی حملوں اور غیر یقینی صورتحال کے سبب
انہوں نے بہت سے ہم وطنوں کی طرح اپنے ملک کو خیر بات کہہ دیا. اس کے باوجود وہ خود کو دوسری جنگ عظیم کے محاذوں سے دور نہیں رکھ سکے. برطانوی رائل ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر کے وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. پولش آفیسرز تھے جنہوں نے رائل ایئر فورس جوائن کی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، کیونکہ کافی سارے کنٹریز جو تھیں جہاں پہ جرمن ایگریشنز کر رہے تھے، ان کنٹریز نے کوشش کی کہ ان کے خلاف فائٹ کیا جائے. پولینڈ خود تو کیونکہ اس کو کانکر کر لیا گیا تھا، تو انہوں نے باقی جو ایلائڈ کنٹریز تھیں جن میں فرانس اور برٹن وغیرہ شامل تھے، اور زیادہ تر آفیسرز جو تھے انہوں نے رائل ایئر فورس جوائن کی. پولینڈ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی SB، انہوں نے کئی بار ان کو آفر کیا کہ یہ جاسوسی کریں پولینڈ کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ ان کے جو کانٹیکٹ تھے یا ان کے جو لیول تھا یہاں پہ، وہ پریزیڈنٹ سے لے کر سائنٹسٹ سے لے کر نیچے تمام ٹیکنیشین اور ایئر فورس کے تمام لیڈرز کے ساتھ تھا. تو ان کو کہا گیا کہ جاسوسی کریں، اور ان کو انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ اب پاکستان ہی میرا ملک ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان حالیہ سفارتی پیش رفت میں کب، کہاں اور کتنے ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی؟ جواب جانیے بریک کے بعد. پاکستان اور پولینڈ کے درمیان حالیہ سفارتی پیش رفت میں ایک معاہدہ 23 اکتوبر 2025 کو اسلام آباد میں طے پایا. اس سلسلے میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پولینڈ کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ راڈوسلو سیکورسکی کے درمیان ایک ملاقات ہوئی. اس موقع پر دونوں ممالک نے $1 ارب سے زائد دو طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے اور توانائی، تعلیم و تحقیق کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا. جانو اور جانتے رہو. جنگ کے خاتمے تک سوویت یونین ہٹلر کے جرمنی کو شکست فاش دے کر مشرقی جرمنی اور پولینڈ سمیت مشرقی یورپی ممالک کو اپنے ماتحت کمیونسٹ ریاستوں میں تبدیل کر چکا تھا. یعنی ولادس لاٹورووچ اور ان کے پولش ساتھیوں کے لیے اس جنگ کے بعد وطن لوٹنا ممکن نہیں تھا. لہٰذا اب کمیونسٹ پولینڈ کی بجائے ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے. سال 1948 میں ولادس لاٹورووچ پاکستان کے دارالحکومت کراچی پہنچ گئے. انہوں نے نو آزاد پاکستان میں ہوا بازی کے شعبے کی بنیادوں کو اثر نو استوار کیا. انہوں نے متعلقہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے ادارے قائم کیے، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کو جدید طرز پر ترتیب دیا اور شعبہ ہوا بازی میں نئے تجربات کے تحت نوجوان شاہینوں کی تربیت کا انتظام کیا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رینکس بڑھتے رہے. وہ ونگ کمانڈر، گروپ کیپٹن اور پھر ایئر کوموڈور کے عہدے پر فائز ہوئے. اس پورے عرصے میں ان کا ویژن، دیانت اور ہوا بازی کے شعبے میں ان کا سائنسی ذہن ان کی اصل پہچان بنے رہے. گائیڈنس آف ایئر مارشل اصغر خان صاحب اور ایئر مارشل نور خان صاحب، اس میں مینٹیننس اور انجینئرنگ میں سب سے نمایاں کردار جو تھا وہ ایئر کوموڈور تورووک کا تھا. سال 1965 کی جنگ میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے مظاہرے کے بعد وہ اگلے ہی برس ملک کے خلائی ادارے سپارکو کے سربراہ مقرر کر دیے گئے. انہوں نے اسپیس پروگرام اسپیشلی 65 وار کے بعد جو شروع ہوا پاکستان لیول کا سپارکو کے نام سے، تو اس میں انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ بنیاد رکھی پاکستان اسپیس پروگرام کی، پاکستان میزائل پروگرام کی. عبدالسلام صاحب کے ساتھ انہوں نے مل کے بھی کام کیا. ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ جو پاکستان کے مشہور زمانہ سائنٹسٹ تھے، ایوب خان سے ملے اور ان کو یہ انسپائر کیا کہ انہیں امریکہ جانے کی اجازت دی جائے اور سپوٹنک جیسے سوویت یونین کا ایک سیٹلائٹ تھا اس کی طرز پر پاکستان میں بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. پریزیڈنٹ ایوب خان نے ان کو اجازت دی اور پھر دونوں نے امریکہ وزٹ کیا اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو انشور کیا سیٹلائٹ پروگرام کے لیے. اس ادارے میں اپنی تقرری کے دوران ٹورووچ نے پاکستان کے خلائی پروگرام، میزائل ٹیکنالوجی اور راکٹس پر تحقیق کے لیے
وہ بنیادیں رکھیں جن پر آج بھی ملک اور قوم کو فخر ہے۔ ہم ایک دفعہ سمیانی گئے تھے وہ راکٹ لانچ دیکھنے کے لیے، پہلا راکٹ لانچ، لیکن ویسے تو وہ صبح دفتر جا رہے تھے اور شام کو گھر آ رہے تھے۔ یہ کبھی اپنے وہ کام کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا۔ اور پاک فضائیہ کی اس وقت کی لیڈرشپ کو بھی ٹریبیوٹ جاتا ہے، جنہوں نے وقت پر یہ سوچا کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے پاس ٹیکنیشینز اور انجینئرز کیسے ٹرینڈ ہوں گے، تو انہوں نے یہ پبلسائز کیا، انہوں نے والنٹیئر کیا، اور اس حد تک کہ یہاں انہوں نے پاکستان نہ صرف رہنا قبول کیا بلکہ ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، سب کی شادیاں یہیں ہوئیں۔ ٹورووچ کی اہلیہ پروفیسر زوفیا ٹورووچ بھی پاکستان کے علمی منظر نامے کا روشن باب ثابت ہوئیں۔ انہوں نے ملک کی مختلف جامعات میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی خدمات میں شاہین کیڈٹس کے لیے گلائیڈنگ کی تربیت بھی شامل ہے۔ امی کو فلائنگ بہت شوق تھا اور یہاں گلائیڈنگ انسٹرکٹر بن گئے۔ 8 جنوری 1980 میں اپنے ملک پولینڈ کی سرزمین چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان چلے آنے والا یہ فرض شناس سپاہی یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ چند مضامین میں ان کی موت کی وجہ ٹریفک حادثہ بتائی جاتی ہے، جبکہ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ علالت کے سبب انتقال کے وقت اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے۔ انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی کرسچن سیمیٹری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کراچی میں پولینڈ کے قونصل جنرل سمیت دیگر پولش اور پاکستانی حکام ان کے جنازے میں شریک تھے۔ ان کی سنسیریٹی پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اتنی نمایاں تھی کہ ان کو میرا خیال میں کوئی ایسا ایوارڈ نہیں جو کہ ان کو نہ ملا ہو۔ ان کی خدمات کا اور ریکگنیشن کا تعلق ہے تو ان کو ستارہ پاکستان دیا گیا، تمغہ پاکستان ملٹری دیا گیا، ستارہ خدمت دیا گیا، ان کو ستارہ قائد اعظم دیا گیا، ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا اور عبدالسلام ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اتفاق سے یا کسی اور اعتبار سے رشتہ بنتا ہے اور دوستی قائم ہوتی ہے، اور اس سے پھر بالکل ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے رشتہ، اور یہ مثال پولینڈ اور پاکستان کی دوستی۔ بلندیوں پر پرواز کرنے کے خواب دیکھنے والا یہ پولش انجینئر صرف ایک لڑاکا پائلٹ، ایک ہوا باز اور ایک سائنسدان ہی نہیں بلکہ مہارت، دیانت اور تحقیقی مزاج کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ٹورووچ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف اور بہت دور بسنے والی اقوام بھی کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت علم، تدریس اور پیشہ ورانہ بنیادوں پر ایک دوسرے سے مضبوط اور مثالی رشتے قائم کر سکتی ہیں۔